السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 ذی الحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 24 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ آگے بڑھانے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے میانمار کی حکومت کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزام پر مبنی مقدمے پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت انصاف یعنی ICJ نے 2019 میں مغربی افریقی ملک گیمبیا کی جانب سے دائر کردہ مقدمے پر میانمار کے تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ اس فیصلے سے میانمار کے روہنگیا کے خلاف 2017 کے خوریز کریک ڈاؤن کے الزامات پر عدالت میں مکمل سماعت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 5 سال قبل آپریشن کے دوران روہنگیا مسلمان ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے قتل، ریپ اور آتش زنی کے ہولناک واقعات کی اطلاعات دیں۔ تقریباً 8.5 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، جبکہ مزید 6 لاکھ روہنگیا مسلمان میانمار کی جنوب مغربی ریاست راخین میں مقیم ہیں۔ گیمبیا نے نومبر 2019 میں مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار کے سلوک نے 1948 کے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے نسل کشی کی خلاف ورزی کی ہے۔ میانمار کی جانب سے کئی بار یہ استدلال کیا جا چکا ہے کہ عالمی عدالت کا اس معاملے میں کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اور اس مقدمے کو ابتدائی مراحل میں ہی خارج کر دینا چاہیے۔ تاہم ججوں نے متفقہ طور پر میانمار کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ گیمبیا اس معاملے میں 57 ممالک پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی پروکسی یا نیابت کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پر فرائض ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے متنازع الیکشن کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم دیا کہ حمزہ شہباز 25 جولائی تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ فرائض ادا کریں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود ہوں گے اور وہ انتظامی اقدامات، تقرر اور پولیس کارروائی کے ذریعے اپنی جماعت اور حامیوں کو کسی طرح سیاسی فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر میرٹ کے برعکس تقرریاں ہوئیں تو وہ کالعدم کر دی جائیں گی۔ عرفان قادر ایڈووکیٹ کے دلائل سننے کے بعد 3 رکنی بینچ نے ریمارکس دیے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بادی النظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے۔ 3 رکنی بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف دائر درخواست پر کارروائی 25 جولائی تک ملتوی کر دی ہے اور اب پیر کو اسلام آباد میں سماعت ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک سری لنکا جیسی صورتحال سے زیادہ دور نہیں ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ سنیچر کو عمران خان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ 30 برس سے زائد کی مدت میں پاکستان کی لوٹ کھسوٹ سے جمع کی گئی اپنی غیر ملکی دولت بچانے کے لیے زرداری و شریف مافیا نے 3 ماہ میں ہی ملک کو سیاسی و اقتصادی طور پر گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے۔ ان کے مطابق میرا سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے۔ ایک تیسری خبر میں مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا کہ حکومت کو کہا جاتا ہے ہدایات پر چلنا ہے ورنہ بحران پیدا کر دیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے اپنی اتحادی حکومت سے شکوہ کیا کہ عمران خان کی حکومت میں جو گھپلے ہوئے اس پر ہم کیوں خاموش ہیں، ان گھپلوں پر ہم کیوں خاموش ہیں، یہ میری اپنی حکومت سے شکایت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے۔ عمران خان اتنی بڑی سیاسی قوت نہیں، اس کی کسی دھمکی کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا مشکل بات نہیں ہے۔
ایران میں سیلاب سے تباہی، 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایران کے جنوبی صوبے فارس میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے باعث کم از کم 18 افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ طوفانی بارشوں کے بعد بننے والے سیلابی ریلے نے فارس کے شہر استحبان میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ خشک سالی سے متاثرہ صوبے میں سیلابی کیفیت کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ گورنر فارس یوسف کاریگر کے مطابق رضاکاروں نے سیلابی صورتحال میں پھنسے 55 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، جبکہ 6 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ایران کے محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں طوفانی بارشوں کی وارننگ جاری کی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ مارچ 2018 میں بھی ایران کے صوبے فارس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث 44 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ لڑکیوں کے اسکول مناسب وقت پر کھول دیے جائیں گے۔ امریکی محکمے کے ترجمان نیڈ پرائس کے ریمارکس کے جواب میں طالبان حکومت نے کہا ہے کہ اس نے دوحہ معاہدے پر مبنی تمام وعدوں پر عمل کیا ہے۔ طالبان کی زیر قیادت حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ حکومت شریعت کے مطابق تمام شہریوں بشمول خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی ایسے شخص کو اجازت نہیں دیں گے جو حکومت کی تشکیل اور ڈھانچے پر ہمیں حکم دے۔ واضح ہے کہ امریکی محکمے کے ترجمان نیڈ پرائس نے 21 جولائی کو کہا تھا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ طالبان ان وعدوں کی پاسداری کریں گے جو انہوں نے عالمی برادری اور افغان عوام کے ساتھ کیے ہیں۔ جمعے کے روز طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سلسلے وار ٹویٹس میں کہا کہ امارت اسلامیہ نے دوحہ معاہدے کے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے اور وہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ طالبان حکومت کے ایک اور ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ بعض لوگوں کے لڑکیوں کے اسکول جانے پر تحفظات ہیں، اس لیے 6ٹھی جماعت کے بعد لڑکیوں کے اسکول عارضی طور پر بند کیے گئے ہیں۔ عبدالقہار بلخی نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کے اسکول عارضی طور پر بند کیے گئے ہیں جو مناسب وقت پر کھول دیے جائیں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسلام آباد میں افغان سفیر سردار احمد شکیب سے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جہاں ایک طرف پاکستان کی جانب سے انسانی امداد کے لیے سامان فراہم کیا گیا تو وہیں دوسری طرف افغان سفیر نے پاکستان کے جذبہ اخوت کی تحسین کی اور شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان ہر مشکل میں افغانستان کے ساتھ رہے گا۔ 53 برس بعد بھی خلا نوردوں کے پاؤں کے نشانات چاند پر موجود۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند پر پہلا قدم رکھنے والے امریکی خلاباز نیل آرم اسٹرانگ اور بز آلڈرین کے چاند پر قدموں کے نشان کی ویڈیو جاری کی ہے۔ دونوں خلابازوں کے قدموں کے نشان 53 سال بعد بھی چاند پر واضح ہیں۔ ناسا نے چاند کے عالمی دن پر ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ آج اپولو کے چاند پر اترنے کی سالگرہ ہے جب انسانوں نے پہلی بار کسی دوسری سطح پر قدم رکھا تھا۔ لونر آربیٹر سے بنائی جانے والی ویڈیو میں خلابازوں کے قدموں کے نشان دکھائی دیتے ہیں جو ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ ناسا نے لکھا کہ اپولو 11 سب سے زیادہ جانا جانے والا مشن ہے، لیکن اس سے قبل بھیجے جانے والے مشنز نے اس مشن کے لیے راہ ہموار کی، جن میں اپولو 8، 9 اور 10 کے عملے کے ساتھ بھیجے جانے والے مشنز شامل ہیں، جن میں چاند کے مدار میں داخل ہونے اور اس سے خارج ہونے کی آزمائش کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ لونر آربیٹر 2009 سے چاند کا مطالعہ کر رہا ہے اور ایجنسی کے دیگر مشنز کی نسبت بہت زیادہ ڈیٹا یعنی 1.4 پیٹا بائٹ حجم کا ڈیٹا زمین پر بھیج چکا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 1 پیٹا بائٹ 500 ارب معیاری پرنٹڈ صفحات کے برابر ہوتا ہے۔ اعلیٰ امریکی وفد کا دورہ کیف، معاہدے کے باوجود روس کا یوکرینی بندرگاہ پر حملہ۔ امریکی کانگریس کے سینئر ارکان پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا دورہ کیا اور جنگ زدہ ملک کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات میں روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ دورے کے دوران امریکی وفد نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی، فوجی اور انسانی امداد فراہم کر کے یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی وفد کے بیان میں ہتھیاروں کی منتقلی
منتقلی کا کوئی خاص حوالہ نہیں دیا گیا، تاہم امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے بدھ کو کہا تھا کہ واشنگٹن یوکرین کو 4 مزید ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم فراہم کرے گا، جس کے بعد یوکرین کے پاس اس جدید ترین دفاعی نظام کی کل تعداد 16 ہو جائے گی۔ دوسری جانب روسی میزائلوں نے ہفتے ہی کو یوکرین کی جنوبی بندرگاہ اوڈیسا کو نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق یوکرین کی فوج نے کہا کہ یہ تازہ ترین حملہ اس وقت کیا گیا جب ایک روز قبل ہی بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات کو بحال کرنے اور جنگ کی وجہ سے عالمی خوراک کی قلت کو کم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس سے یہ معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس حملے کو صراحتاً بہیمت و وحشی پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ماسکو پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سرکاری خبر رساں ادارے نے یوکرین کی فوج کے حوالے سے کہا کہ روسی میزائلوں سے بندرگاہ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، جبکہ ایک حکومتی وزیر نے کہا کہ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔